جلیل القدر صحابہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پیارے نبی کی صحبت اختیار کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اپنی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ کو بنایا اور دین کے لیے وہ ساری قربانیاں دیں جن قربانیوں کا تقاضا وقت اور حالات نے کیا، تو اللہ رب العالمین ان کے معیار بندگی سے راضی ہو کر، ان کے جذبہ بندگی سے راضی ہو کر، ان کی قربانیوں سے راضی ہو کر، ان کی جد و جہد سے راضی ہو کر، ان کی سعی پیہم سے راضی ہو کر رب العالمین نے اپنے نبی کے جلیل القدر صحابہ کو جو بڑا سے بڑا انعام عطا کیا، جو بڑا سے بڑا اعزاز عطا کیا، وہ یہی رضا الہی ہے کہ جب مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور آسمان سے آنے والی وحی انہیں صبح و شام یہ نوید سنا رہی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ غور کیا جائے یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی وہ رضا جو جنت کی عظیم نعمت ہے، جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، نبی کے جلیل القدر صحابہ کو اسی زمین پہ مل گئی، نبی کے جلیل القدر صحابہ کو یہ نعمت اسی زمین پہ مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر نبی کا ساتھ نبھایا تو اللہ کی رضا ملی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان حق ہر نفس اعلان حق کیا، اللہ کی رضا ملی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت اللہ کے راستے میں بہائی تو اللہ کی رضا ملی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، اللہ کی رضا ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اللہ کی رضا ملی۔ خالد بن ولید نے فنون جنگ میں مہارت دکھائی، اللہ کی رضا ملی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لوٹا دی تو اللہ کی رضا ملی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، اللہ کی رضا ملی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے امانت داری کے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملی۔ تو اللہ کی رضا سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی جو نبی کے جلیل القدر صحابہ کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل گئی اور دنیا ہی میں اس کی نوید و مسرت اور خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرات سیرت میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہے، سیرت میں ایک بیعت کا تذکرہ ملتا ہے جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے بیعت الرضوان؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پیارے نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے، مشرکین نے روک دیا، سفارت کا سلسلہ چل رہا تھا، دونوں طرف سے سفیر آ رہے تھے جا رہے تھے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ کافروں کے بھی سفیر مسلمانوں کے پاس آئے، مسلمانوں کے بھی سفیر کافروں کے پاس گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا، جاؤ ان مشرکین مکہ کو سمجھا کے آؤ، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم بس عبادت عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکے والوں کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے سفیر بن کر گئے۔ اتنے میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا ہے۔ سفیر کو مارنا بہت بڑی بات تھی، سفیر کا قتل بہت بڑا جرم تھا، افواہ تھی، مگر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھ موجود 1400 صحابہ، 1400 صحابہ سے کہا بیعت کرو میرے ہاتھ پر، بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے پیارے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اسی وقت اللہ نے کہا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آج جو اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی اور یہ ایسا عظیم عمل تھا، اللہ رب العالمین نے جن بعد میں پتہ چلا کہ وہ افواہ تھی، خبر تھی، لیکن صحابہ نے جس جذبہ اطاعت کا ثبوت دیا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کو جو خوشخبری سنائی، جو نوید سنائی، اس وقت جو آسمان سے وحی آئی، وہ وحی
اسی رضامندی کی بشارت لے کر آئی تھی جب سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو اے پیغمبر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اسی لئے اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. اور بیعت الرضوان میں جو لوگ بھی شریک رہے اللہ کی رضامندی کی بیعت، وہ بیعت جس نے بیعت کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا حقدار بنا دیا تھا. اہل پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے جس نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو دیکھیے عظیم عظیم موقعوں پر صحابہ نے جب عظیم عظیم قربانیاں دی اور غیر معمولی جذبہ اطاعت کا ثبوت دیا تو اس وقت جو اللہ نے سب سے بڑی نوید اور بشارت سنائی وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی بشارت ہے.